حکومت کو ہمیں مدد کرنا پڑے گا. ہمارا ہیلتھ کیئر میں، ہمارا ہیلتھ کیئر کیپیسٹی میں انویسٹ کرنا پڑے گا تاکہ ہم اس کا مقابلہ کر سکیں. اور ساتھ ساتھ وفاقی حکومت جو اس نے خود کہا ہے کہ ان کا ذمہ داری ہے، وفاقی حکومت، ہم سب جانتے ہیں کہ ہمارا معیشت کو سنبھالنا کا ذمہ داری وفاقی حکومت کا ہے. ہم سب جانتے ہیں کہ جب بی آئی ایس پی سپورٹ پروگرام وفاقی حکومت کا ذمہ داری ہے. تو اس وقت جب صوبائی حکومت اپنا پورا ریسورسز ایک وبا کے مقابلہ کرنے میں لگا رہی ہیں، ہیلتھ کیئر کے اضافہ میں لگا رہے ہیں، تو وفاقی حکومت کو ہمارا معیشت کو سنبھالنا ہے، وہ وفاق کا ذمہ داری ہے. ہمارا جو متاثر ڈیلی ویج ارنرز ہے ان تک ریلیف پہنچانا ہے، ہمارا اسمال بزنسز کو ریلیف پہنچانا ہے. ہم نے سب مل کے یہ کرنا ہے. سندھ حکومت کے پاس وہ وسائل نہیں ہے. سندھ حکومت نے اپنا ریسورسز اس ہیلتھ کیئر میں، بستر میں، میڈیسنز میں، پروٹیکٹیو اکوپمنٹ میں، ٹیسٹنگ اکوپمنٹ پہ، وینٹیلیٹرز پہ، دوائی پہ، ہم نے ان پہ خرچ کرنا ہے. ہمیں آپ مدد کریں. اگر ہم کامیاب ہوتے ہیں تو آپ کامیاب ہوں گے. اگر پاکستان میں کم لوگ بیمار ہوتے ہیں، کم لوگ فوت ہوتے ہیں، تو کم اثر ہوگا ہمارا معیشت پہ. دنیا بھر میں جہاں جہاں وہ اپنا لاک ڈاؤن کو ایز کر رہے ہیں، وہ لنک کرتے ہیں کہ ہمارا ہاسپٹل کا پریشر کیا ہے، ہمارا ڈاکٹرز اینڈ نرسز کے اوپر پریشر کیا ہے، دن بہ دن ہمارا کیسز کا، ہمارا اموات کا تعداد کیا ہے. ہمیں بھی سائنس کے مطابق، ڈاکٹرز کے ایڈوائس کے مطابق، اور کتنے زیادہ جان ہم بچا سکتے ہیں اس کے مطابق ہمارا فیصلے لینے چاہیے. ہم مل کے یہ فیصلے لیں گے. لیکن قیادت اس ملک کا وزیر اعظم نے کرنا ہے. اگر اس نے ہمیں زیادہ سپورٹ نہیں کرنا تو ہمارا مخالفت تو نہ کرے. اگر ہم اپنے عوام کو سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ گھر میں رہو، اپنے تحفظ کے لیے، دوسرے کے تحفظ کے لیے، آپ کو پتا ہے کہ ہمارا لا انفورسمنٹ اسٹریتھ کیا ہے اور ہمارا صوبہ کا پاپولیشن کیا ہے. اگر آپ نے مدد نہیں کرنا ہے، اگر آپ نے 1 روپیہ ہیلتھ کے لیے نہیں دینا ہے، اگر آپ نے 1 روپیہ ڈیلی ویج ارنرز کے لیے نہیں دینا ہے، تو اتنا تو کرے کہ آپ ہمارے ساتھ تھے اس بات پہ کہ آپ بھی ہم سے مل کے کہیں کہ لوگ گھر میں رہیں. ہمارا بیانیہ کا، ہمارا نہیں، ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کا بیانیہ کا، ڈاکٹرز کا، نرسز کا بیانیہ کو انڈرمائن نہ کرے. اپنا ذمہ داری پورا کرنا پڑے گا. جب ہم اس بیماری کا مقابلہ کرتے ہیں، اور پوری دنیا اس بیماری کا مقابلہ کرتے ہیں، اور ہم وہ واحد ممالک ہونا چاہتے ہیں جنہوں نے نہ اپنے ڈاکٹرز کو پروٹیکٹیو اکوپمنٹ پہنچایا، نہ اپنا غریب کو ریلیف پہنچایا، نہ اپنے ہیلتھ کیئر کی کیپیسٹی پہ، نہ اپنے عوام کا صحت اور زندگی کا بچانے کی کوشش کی. نہیں، پاکستان نے ہمیشہ ہر کرائسس کا مقابلہ کیا ہے. پاکستان وہ ممالک ہے جو انڈیا اور افغانستان اور ان ممالک کے درمیان رہ کر جی رہے ہیں. ہم نے بہت سے جنگ بھی دیکھے ہیں، ہم نے دہشت گردی جیسے کے مقابلہ بھی کیا ہے، اور اب ہم اس بیماری کا مقابلہ کر سکتے ہیں. ہم پاکستان کے عوام کا صحت کا بچا سکتے ہیں، زندگی بچا سکتے ہیں، معاشی طور پہ ان کو سنبھال بھی سکتے ہیں اگر ہم چاہے تو. میں سمجھتا ہوں کہ وفاقی حکومت کے پاس اب فسکل سپیس ہے. کرونا کے نام پہ ان کو یہ فسکل سپیس ملا ہے. IMF کی طرف سے فسکل سپیس ہے، ایشین ڈیولپمنٹ بینک کی طرف سے، ورلڈ بینک کی طرف سے، G20 نے جو ریلیف اعلان کیا ہے. سب سے زیادہ جو آئل پرائسز کی وجہ سے آپ کے پاس اب فسکل سپیس ہے. آپ اس پیسہ کہاں خرچ کرنا چاہتے ہو؟ خرچ کرے تو ہمارا ڈاکٹرز پہ خرچ کرے، خرچ کرنا ہے تو ہمارا نرسز اور پیرامیڈکس پہ خرچ کرنا ہے. اس سے اوپر اگر آپ نے خرچ کرنا ہے تو ہمارا ڈیلی ویج ارنرز کے ہاتھ میں اب پیسہ دو.
یہ پاکستان پیپلز پارٹی کے مطالبات ہے. ہم مسلسل اس وبا کے مقابلہ کرنے کے لیے اپنا عوام کا صحت اور زندگی کو بچانے کے لیے اپنے بھرپور کوشش کر رہے ہیں. ساتھ ساتھ جتنا بھی ریلیف ہم پہنچا سکتے ہیں, جو ریلیف آرڈیننس سندھ حکومت پاس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, یہ تاریخی ریلیف آرڈیننس ہے. اس میں ہم نہ صرف اپنے عوام کا روزگار کو تحفظ دلوانا چاہتے ہیں, ان کو تنخواہ پہنچانا چاہتے ہیں, یہ بھی یقینی اس کو بھی ہم تحفظ دلانا چاہتے ہیں کہ اگر آپ رینٹ دیتے ہو اور آپ کا رینٹ ایک پورشن سے کم ہے تو آپ کو اس وقت اس رینٹ کو نہ دینا پڑے اور آپ کو وہ اپنا گھر سے, اپنا فلیٹ سے, اپنا مقام سے وہ مالک نہیں نکال سکے. ہم چاہتے ہیں کہ سکولز میں ریلیف ہو, ہم چاہتے ہیں کہ یوٹیلیٹیز میں ریلیف ہو. ہم یہ قدم اٹھانا چاہتے ہیں اپنے عوام کو, غریب کو ریلیف پہنچانے کے لیے, اور وفاقی حکومت ہمارے ساتھ نہیں دے رہی ہیں. اس سے ہم نہ ان سے کچھ لے رہے ہیں, نہ ان سے کچھ, ہم اپنا ہی صوبہ میں قانون سازی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ ایک بیر منیمم ورکنگ ریلیشن شپ ہوتے ہیں صوبائی حکومت اور وفاقی حکومت کے درمیان, اور وہ ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ اس وقت ہو. وزیر اعظم صاحب سے ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ وزیر اعظم بنو, وزیر اعظم ہو کے کام کرو. اگر نہیں کام کرنا ہے تو پھر خود استعفیٰ دے کے گھر جائے اور کسی اور کو یہ کام سونپے. لیکن اس وقت پاکستان اس وبا کا مقابلہ کے علاوہ کسی اور چیز کی طرف توجہ نہیں دے سکتی ہے, اور اگر ہم مل جل کے کام کر سکتے ہیں تو ہم اس کو ڈیفیٹ بھی کر سکتے ہیں. اگر ہم چاہتے ہیں, ایک بار پھر یوم مئی پہ میں ایمفسائز کرنا چاہوں گا کہ ہمارا ڈاکٹرز کو, ہمارا نرسز کو, ہمارا پیرامیڈکس کو سلام بھی پیش کرتے ہیں, ان کے ساتھ شانہ بشانہ بھی کھڑے ہیں, اور ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ سارے صوبائی حکومت کو وہ سپورٹ ملے گا وفاق کی طرف سے, تاکہ وہ ڈاکٹرز کو, نرسز کو, پیرامیڈکس کا جان کا تحفظ کر سکتے ہیں. ناصر شاہ صاحب, آپ سوال یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے لیڈران کی طرف سے اب واضح طور پہ کہا جا چکا ہے, ریکارڈ پر یہ باتیں ہیں, ایک بندے نے نہیں سب نے کہا ہے, بلکہ گورنر سندھ نے بھی کہا ہے کہ یہ فیشن کے طور پہ سندھ میں لاک ڈاؤن کیا گیا اور یہ وفاق کے خلاف سازش کی گئی سندھ حکومت کی طرف سے تاکہ ملک کی معیشت تباہ ہو. تو کیا واقعی آپ لوگوں کی طرف سے یہ سازش کی گئی ہے؟ جی ہاں, پاکستان پیپلز پارٹی کا یہ سازش ہے. ہم ووہان چائنا سے شروع ہوا, پہلے ہم نے ووہان کو بند کیا, پھر ووہان کے بعد ہم نے اٹلی کو بند کیا, پھر پاکستان پیپلز پارٹی نے ایران کو بند کیا. ایران کو بند کرنے کے بعد ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم کراچی کو بھی اور سندھ کو بھی بند کریں, اور ساتھ ساتھ پاکستان پیپلز پارٹی نے فیصلہ کیا کہ پنجاب میں, بلوچستان میں, گلگت بلتستان میں, آزاد کشمیر میں اور خیبر پختونخوا میں جہاں پی ٹی آئی کا حکومت ہے کہ وہاں وہ اقدامات اٹھایا جائے تاکہ اپنے عوام کا زندگی اور صحت کو تحفظ ہو. سازش اگر ہے نا پی ٹی آئی کے خلاف, وہ پی ٹی آئی کی طرف سے سازش ہے, کوئی اور سازش ان کے خلاف نہیں کر رہے ہیں. اس وقت کوئی ان کی طرف دھیان بھی نہیں دے رہے ہیں. ہم سب اس وقت اپنے عوام کا صحت کا زندگی کو بچانے میں لگے ہوئے ہیں. اپنے ڈاکٹرز اور نرسز جو اس ملک میں اس وقت ہیروز ہیں, میں کیا اور کہہ سکتا ہوں, جو اپنے اور اپنے خاندان کا زندگی خطرہ میں ڈال کے دن رات 24 گھنٹے کام کر رہے ہیں, وہ ہمارے ہیروز ہیں. ان کی طرف ہم دھیان دے رہے ہیں. کوئی پی ٹی آئی کے خلاف سازش نہیں کر رہے ہیں, اور پاکستان پیپلز پارٹی نے کرونا وائرس نہیں بنایا. پاکستان اب جب بھی خطاب کرنے آتے ہیں سب سے پہلے یہ کہتے ہیں کہ جتنے لوگ مرنے چاہیے تھے مرے نہیں. کیا وزیر اعظم کو انتظار ہے کہ اتنے لوگ مر جائیں جتنے دنیا میں مرے؟ وہ حوالہ دیتے ہیں کہ فلاں ملک میں اتنے مرے, الحمدللہ ہمارے یہاں نہیں مرے. میں آپ کا یہ ایک کوشچن کا میں کرتا ہوں, آپ کا یہ سوال از اے ویری لیجیٹمیٹ کوشچن. میں بھی یہ سوچتا ہوں, میں بڑا کنفیوز ہوتا ہوں کہ وزیر اعظم نے خود کہا کہ اس بیماری سے 2% لوگ کا خطرہ ہے کہ وہ فوت ہو. ہمارا شرائع اموات اس وقت 2% کے قریب ہے, اور وہ بھی 2% ان کیسز میں سے جو ہم نے آئیڈینٹیفائی کیا. شکر الحمدللہ کہ اب تک ہم اٹلی یا نیو یارک یا ایسے کوئی
یا ایران نہیں بنے. خطرہ ہے کہ مئی کے اینڈ میں جو بوجھ جو پریشر ہمارے ہاسپٹلز میں ملک بھر میں ہوں گے وہ بہت زیادہ ہوگا. ہمیں بالکل شکریہ سب کہ اس سے زیادہ برا ہو سکتا تھا. 2% کے علاوہ کے بجائے 10% ہمارا شرح اموات ہو سکتا تھا، لیکن 2% ایک بہت بڑا نمبر ہے. اور آپ کا سوال بڑا ویری کریکٹ ہے کہ وزیر اعظم سے پوچھا جائے کہ وزیر اعظم کے مطابق کتنا شرح اموات کافی ہے کہ پھر ہم وہ قدم اٹھائے اپنا صحت اور اپنے عوام کا صحت اور اپنے عوام کا زندگی کو بچا سکے. اگر صرف 2% رہتا ہے اور سارے پاکستان کو لگتا ہے تو پھر تقریباً 4 لاکھ لوگ خدا نہ خواستہ فوت ہو سکتے ہیں. کیا وہ ہمارا وزیر اعظم کے لیے کافی ہے؟ یہ وہ چاہتا ہے کہ اس میں اضافہ ہو. ہمارا سوچ ہے کہ جتنا جلدی آپ قدم اٹھائے، جتنا کم لوگ بیمار ہو، جتنا کم لوگ جتنا ہم اس کی بیماری کے پھیلاؤ کو کم کر سکے اور ساتھ ساتھ ہمارا ہیلتھ کا نظام میں اضافہ کر سکے، اتنا ہم اس کا کنٹرول کر سکے. اور جیسے نیوزی لینڈ نے، جیسے دوسرے ممالک نے اپنے وبا پہ قابو کرنے کے بعد ریلیف دلوایا، ہم ویسے بھی کر سکتے ہیں. جی عباسی صاحب، میرا سوال یہ تھا کہ موجودہ جو منتخب حکومت تھی یہ الیکٹڈ حکومت آئی تھی، پھر یہ سلیکٹڈ ہوئی، اب اسے ریجیکٹڈ حکومت کہا جا رہا ہے. موجودہ حکومت میں 6 سربراہ فوجی کو اہم وزارتیں دی گئی ہیں، آئندہ بھی دیے جانے کے امکان ہیں. آپ اس سلسلے میں کیا بتائیں؟ میں اس سلسلے میں کافی زیادہ بھول چکا ہوں اور اس وقت بھی میرا خیالات وہی ہیں جو پہلے تھے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ حکومت اس آدمی کا ہے. جیسے میں نے اپنا پہلا پریس کانفرنس میں کہا، وزیر اعظم بھی ہے، وزیر صحت بھی ہے، تو ان کا لیجیٹمیسی پہ اور ان چیزوں پہ تنقید کر سکتا ہوں، لیکن چاہتا ہوں کہ ہم انسٹیڈ آف ان چیزوں پہ اس وقت میرا جمہوریت پہ، 18th امینڈمنٹ پہ، ان ساری چیزوں پہ بڑا اسٹرانگ موقف ہے اور ہمیشہ رہیں گے. لیکن اس وقت ہم اگر بات کریں تو کرونا کا بات کریں، اگر فکر کریں تو ہمارا کرونا کا مریض کا، ہمارا پیشنٹس کے، ہمارے بزرگوں کے، اور ہمارا ڈاکٹرز اور نرسز اور فرنٹ لائن ورکرز کے. اور آپ کا ایئر ٹائم بھی اسی چیز میں لینا چاہوں گا کہ وزیر اعظم سے جو بھی ہو، جیسے بھی ہو، سلیکٹڈ ہو، الیکٹڈ ہو، وٹ ایور، وہ اب اپنا کام کرے. ایک منٹ منور جی، یہ بتا دیجیے گا کہ آپ نے کہا کہ اس وقت پیرامیڈیکل اسٹاف اور ڈاکٹرز کو سپورٹ کی ضرورت ہے اور اس وقت کوئی جنگ نہیں ہو رہی، عالمی صورتحال میں کوئی ایسی جنگ نہیں ہو رہی، تو کیا پاکستان پیپلز پارٹی یہ مطالبہ کرتی ہے کہ ڈیفینس بجٹ کو کٹ کر کے اور ہیلتھ بجٹ میں اس کو ڈالا جائے اور اس میں اضافہ کیا جائے؟ ڈیفینس بجٹ کو اب جب میزائل ٹیکنالوجی جو ہم مزید حاصل کرنا چاہ رہے ہیں یا اور دیگر جو اکوپمنٹ ہم جنگی سامان حاصل کرنا چاہ رہے ہیں اس میں کوئی کٹوتی کر کے. اور میں سمجھتا ہوں کہ جو وفاقی حکومت کا شروع دن سے اپروچ رہا ہے وہ یہ رہا ہے کہ صوبے یہ خود لڑے. تو صوبائی حکومت کا 1 سال کا ہیلتھ بجٹ ایک گلوبل وبا کا مقابلہ کرنے کے لیے کافی نہیں ہوگا. صوبائی سندھ میں، آئی ایسیوم کے دوسرے صوبے میں بھی وہ اپنے پورے وسائل جو ہے ہر جگہ باقی سے کاٹ کر کے اسی طرف وہ زور دے رہے ہیں کہ ہم اپنا ہیلتھ کیئر کے نظام پہ، اپنا ڈاکٹرز کو تحفظ پہنچانے کے لیے، اپنا عوام کا زندگی اور صحت بچانے کے لیے کیا اقدامات اٹھا سکتے ہیں. کتنا زیادہ ہمارا ٹیسٹنگ کیپیسٹی میں اضافہ ہو سکتا ہے، کتنا ہمارا لیب کیپیسٹی میں اضافہ ہو سکتا ہے، کتنا ہمارا ہاسپٹل بیڈز میں، کوارنٹین سینٹرز میں اور ہمارا کرٹیکل کیئر یونٹس میں اضافہ ہو سکتا ہے. اور ہم اس پہ اپنا پورا فائنانس اور باقی زور لگا رہے ہیں. ساتھ ساتھ ہمارا جو فوج ہے وہ ہمارے ساتھ بھی دے رہے ہیں، چاہے وہ لاک ڈاؤن میں عمل کرتے ہوئے یا ہمارا یہ ایکسپو سینٹر کھڑا کرنے کے لیے. اور میں سمجھتا ہوں کہ ہم زیادہ مدد لے سکتے ہیں. ہم زیادہ مدد اس طریقے سے لے سکتے ہیں کہ ہمارے میڈیکل کور ہے، پاکستان کا میڈیکل کور میں کافی بڑی تعداد کا میڈیکل کور ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر ضرورت پڑے اور جب ضرورت پڑے وہ کافی مدد کر سکتا ہے.
वफाकी हुकूमत को हम साथ साथ मुतालबा शुरू दिन से ये कर रहे हैं कि जहाँ हम खर्च कर रही हैं सेहत पे और टेस्टिंग पे, वहाँ आप हमें भी मदद करें। कुछ जितने में पहला दिन में जितना हम कर सकते हैं उतना आपकी मदद के फिर डबल हो जाएगा, और कैपेसिटी में और बीमारी में इतना इजाफा हो रहा है ना। जहाँ से कट होगा मैं उसको तो फैसला हुकूमत पे छोड़ता हूँ, लेकिन ज़रूर उनको ये उन पे ये ज़ोर देना चाहूँगा कि इस वक्त जो है हमने जो डेथ पेमेंट्स हमारे हैं उस पे जितना पहले और हमेशा हमें फ़िक्रमंद रहना चाहिए, इस वक्त वो उतना प्रायोरिटी नहीं है जितना हमने इस कोरोना का मुकाबला करने के लिए, हमारा डॉक्टर्स और नर्सेस को तहफ़्फ़ुज़ करने के लिए, हमारा डिफेंस का, हमारा मिलिट्री का कॉम्बैट बजट होता है, नॉन कॉम्बैट बजट होता है, फिर हमारा जो लायबिलिटीज़ है वो होते हैं। तो आई थिंक द फेडरल गवर्नमेंट, गिवन कि ये आपके खर्चे हैं और आपने सिर्फ इसी पे ज़्यादातर खर्च करना है, और उसके ऊपर आपको IMF की तरफ से, ADB की तरफ से, वर्ल्ड बैंक की तरफ से, G20 की तरफ से, और कोरोना के नाम पे रिलीफ मिल रहा है, फिस्कल स्पेस मिल रहा है, और ऑयल की कीमत, पेट्रोल की कीमत की वजह से फिस्कल स्पेस मिला। आपके पास बहुत से ऑप्शंस हैं ना। क्या आप ऑयल से लेना चाहते हो, क्या आप अपना डेथ से लेना चाहते हो, या जहां से आपने कहा वहां से लेना चाहते हो? ये फैसला ले, ये हम इन हुकूमत के साथ रहेंगे, सब मिल के साथ बात करने को तैयार है। हर पाकिस्तानी इस वक्त, जैसे जंग में, जैसे मैंने शुरू में कहा, कोई नहीं पूछता है, जैसे हम जंग में नहीं पूछते हैं ना कि कितना और कितना पैसा जाएगा, बस हम चाहते हैं कि हमारा जवान जो है, हमारा सिपाही जो है, हमारा सोल्जर जो है, उनका जो भी ज़रूरत हो हम इस वक्त पूरा करें। इस वक्त जो पाकिस्तान में जंग है वो कोरोना का मुकाबले में है। उस जंग के लिए हमारा फ्रंट लाइन, हमारा डॉक्टर्स, हमारा नर्सेस, हमारा पैरामेडिक्स है, उनका जो भी ज़रूरत है पाकिस्तान को पूरा करना पड़ेगा, और जहां से हमने जो भी काटना है वो तो सो काटे, इस वक्त हमने उनको देना है। जी कामरान, चेयरमैन साहब, मेरा सवाल ये है कि सिंध गवर्नमेंट ने इनिशिएट किया लॉकडाउन मीडिया में मौका दे ज्यादा प्रिंट मीडिया बहुत ज़रूरी है। अब्बासी को दिया। जी कामरान, लॉकडाउन का सिंध गवर्नमेंट ने बड़ा अच्छा फैसला किया, उसके नताइज भी खासे बेहतर है दीगर सूबों की निस्बत हम देखें तो। अब इस वक्त भी लेकिन जो हमारे मज़ाफ़ाती इलाके हैं, खासतौर पर लियारी या दीगर जो इलाके हैं कम आमदनी वाले लोगों के, वहाँ पर हम देखते हैं कि बार बार के केसेस की तादाद वहाँ बढ़ रही है, और वहाँ पर लॉकडाउन पर उस तरह से अमल नहीं हो रहा। तो अब क्या सिंध गवर्नमेंट लॉकडाउन की इम्प्लीमेंटेशन में थोड़ा सा सख्ती करने जा रही है रमजान के दिनों में? अब केसेस का दबाव भी बढ़ेगा? केसेस का दबाव ज़रूर बढ़ेगा। जो हमारे लॉकडाउन का सिलसिला ना सिर्फ सिंध में मगर पूरा मुल्क में पहले कुछ हफ्ते जो थे वो कामयाब ना सिर्फ सिंध में मगर मुल्क भर में थे। इस बात का वज़ीर आज़म साहब ने भी टेलीविज़न पे आके कहा कि हमारा लॉकडाउन कामयाब भी हुआ, उस पर ज़्यादातर अमल भी हुआ, और उसकी वजह से हमारा केसेस पे और दूसरी चीज़ें पे पॉजिटिव असर हुआ है। लेकिन उसके बाद जो हमने वो एक्सटेंशन ऑफ लॉकडाउन जो हुआ मुल्क भर में, लेकिन उस एक्सटेंशन के साथ साथ हमने फिर धोबी को, बाबर को, टेलर को 20 पॉइंट एजेंडा, हमारा मस्जिद से के लिए वज़ीर आज़म की वफाकी वज़ीर की बयानबाजी से मैं ज़रूर आपके इस बात मानता हूँ कि मुल्क भर में जो इस वबा का थोड़ा सा खौफ था शायद, और जिसकी वजह से स्टे एट होम ऑर्डर्स पे और लॉकडाउन पे ज़्यादा अमल हो रहा था, वो जैसे ही ये स्पेसेस और एक्सेप्शंस और चीज़ें सामने आए, मुल्क भर में उस पर अमल कम ज़रूर हो रहा होगा। लेकिन अगर थोड़ा भी अमल हो रहा है और 100% लोग नहीं निकल रहे हैं, तो मैं समझता हूँ उसका आपके ऊपर उसका फ़ायदा होगा। और उसका फ़ायदा क्यों होगा? इसलिए जितना ही कम लोग निकलते हैं, जितना ही कम इस वायरस का फैलाव है, उतना ही कम लोग बीमार होंगे एक वक्त में, उतना ही लोग सीरियस कंडीशन में कम होंगे, और उतना ही कम लोग की हॉस्पिटल बेड स्पेस का ज़रूरत होगा, वेंटिलेटर का ज़रूरत होगा। तो हमने हर वो कदम उठाना चाहिए जो हमारा प्रेशर डॉक्टर्स पे, नर्सेस पे, हॉस्पिटल्स पे कम रखे। उनमें से एक
ہے لاک ڈاؤن, اور لاک ڈاؤن کو امپلیمنٹ کرنا وہ آپ کا کیپیسٹی کے مطابق ہے اور لوگوں کے اوپر ان کا کوآپریشن کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے. لیکن لاک ڈاؤن کے ساتھ ساتھ آپ نے اس اسپریڈ کو کم کرنے کے لیے جو قدم اٹھا سکے اٹھانا چاہیے.